میں بہت لوور مڈل کلاس کی فیملی سے میرا تعلق تھا ہے. میری مدر جو ہیں وہ ایجوکیشنسٹ, شی واز اے پرنسپل. بہت ان کی جو فیملی ہے وہ ایجوکیشن میں تھی موسٹلی. میرے نانا بھی پرنسپل تھے. میری نانی جو تھیں وہ ہاؤس وائف تھیں. مائی نانا واز اے پرنسپل, مائی خالہ واز اے پرنسپل, مائی خالو واز اے پرنسپل, مائی ماموں واز ان پولیس ڈپارٹمنٹ, یہ وہ, لیکن موسٹلی ایجوکیشن کی فیلڈ میں. میری ساری کزنز ور. میرے فادر کی سائڈ جو تھی اٹ واز موسٹلی ان دا آرمی. دے ور لوڈیڈ ایلیٹ فیملی. بٹ میں جب 3 سال کی تھی تو میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. اس پہ پھر جو میری مدر وینٹ تھرو سو مینی ٹرموائلز اینڈ تھنگس ان لائف, تو اس میں ہم لوگوں کو امی کی ایجوکیشن نے بچایا. امی کی جو ایک لائف تھی وہ بالکل ایک اسٹرگلنگ سنگل پیرنٹ تھیں وہ, اور انہوں نے جس طرح سے ہمیں ریز کیا کہ ہمیں کسی قسم کی سائیکولوجیکل ایشوز سے نہ گزرنا پڑے اور سب کچھ, تو وہ ہماری دوڑ ہے. اور اس میں اس ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی کو جو انہوں نے ایک پن پوائنٹ کر دیا, ہمیں لے جا کے PNCA میں انٹرویوز کروا کے ہمارے, تو کہ دیکھوں تو صحیح بچوں کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے, کچھ پتہ تو چلے. شی واز ایکچولی ویری اسمارٹ انف ٹو think about it. ahead of her time. Yes, absolutely. she was always ahead of her time. اور انہوں نے اس چیز کو اس وقت سوچا کہ بچوں کو جو ہے نا وہ کمپلیکسڈ نہ ہوں, کیونکہ باپ نہیں ہے تو پتہ نہیں کیا یہ بچے کریں گے. بہت ساری کمپلیکسٹیز آ جاتی ہیں لائف میں. سو میں نے اس لیول سے اسٹارٹ کیا. ہم لوگ اسکول میں, ہمارا پریمیسز ہوتا تھا ہمارا ریزیڈینشیل ایریا, اور اسکول میں ہم پلے بڑے. اس کے بعد پھر ہم لاہور موو ہو گئے, اماں نے ٹرانسفر کروا لی لاہور. فرام دیئر دا لائف چینجڈ. PTV تو ہم نے دیکھ لیا تھا بچپن سے, رنگ برنگی دنیا, سہیل رانا کے ساتھ. اس کے بعد پھر ایک انڈیویجول جرنی ذرا اسٹارٹ ہوا میرا فرام لاہور, اور وہاں سے سرگم اور آنگن آنگن دارے بچوں کا پروگرام. بالکل اس میں بھی اماں سپورٹ کر رہی تھیں میرے ساتھ ساتھ. تھینک فلی مائی بردر واز اے میوزیشین, تو وہ انجینئرنگ کر رہا تھا, میں بھی کالج میں تھی کنیڈ میں, تو میں نے اس کو ذرا ساتھ ملایا کیونکہ وہ ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں تو رہ رہی تھی میں, اور مجھے بھائی سے ڈر بھی لگتا تھا کیونکہ وہ کنزرویٹو تھا. وہ کنزرویٹو ہونا نہیں چاہتا تھا, لیکن وہ کنزرویٹو تھا بیکاز آف دا سوشل پریشرز دیٹ ہی واز انٹو. ہاں, کیونکہ ہمارے بہت سارے مرد اندر سے براڈ مائنڈیڈ ہوتے بھی ہیں اپنی بہنوں کے لیے, ماں کے لیے, بیوی کے لیے, لیکن کئی دفعہ ان کا سوشل سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو کوپ اپ نہیں کر پاتے اور ان کو فیس نہیں کرنا چاہتے, تو وہ خود پھر اپنے بیریئرز بنانا شروع کر دیتے ہیں اپنی فیملی کے لیے, اور ان کی اس طرح سے پھر کنڈیشننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. They don't want to, but براڈ مائنڈنس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. اور وہ اس لمٹ کے اندر وہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں. اور وہ تو آہستہ آہستہ میں نے کوشش کر کے میں نے وہ بیبی اسٹیپس لینا شروع کیے کہ میں آہستہ آہستہ لالا کو تھوڑا سا براڈ مائنڈڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. وہ ہے تو نہیں ریجڈ ہے, لیکن آہستہ آہستہ کرتی ہوں, کیونکہ UET کے اندر اس کے فرینڈس نہ کہیں ہائے اس کی بہن تو سنگر ہے, یہ ہے وہ, تو ایک شرم کی بات تھی 90s کے اندر کہ کوئی فیمیل جو ہے وہ اب یہ کہہ دے کہ میں سنگر ہوں. وائٹل سائنس کا زمانہ تھا. وائٹل سائنس کا زمانہ ہاں, علی حیدر کا زمانہ تھا, پرانی جینس کا زمانہ تھا. اس میں سارے وہ لوگ تھے, وہ لیجنڈس تھے, اور وہ اس ٹائم میں انٹر ہو رہی تھی اس میں. لیکن وہ ایک چیز فیس کرنے والی تھی کہ نہیں لالا, دس از سم تھنگ آئی ایکچولی وانٹ ٹو ڈو اینڈ دس از ویئر آئی بلانگ. میں نے اچھا تمہارے پاس کیا ہے, کرنا کیا ہے, لوگوں گانے نہیں اپنے گانے ہیں, تو پھر ٹھیک ہے دیکھو. پھر میں نے یہ فورسڈ نہیں تھا, آئی جسٹ کیم اپ ود اے میلڈی اینڈ دا لیرکس ایک دم سے ساتھ ہی. جیون کی راہ میں, خوشبو کی چاہ میں, ہم کو ایک ساتھ چلنا ہے. دیٹ واز مائی فرسٹ ڈیبیو. اور میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے لالا کو کہا کہ لالا دس از دا سانگ دیٹ آئی ہیو میڈ, کمپوزڈ, ریٹن, سو کین یو ڈو سم تھنگ. بیکاز میں ڈپینڈنٹ تھی, میرے پاس کوئی سرکل نہیں تھا, مجھے کوئی نہیں پتا تھا میں نے کدھر جانا ہے. آج کل کا دور نہیں تھا, دیٹ واز 90s, کچھ نہیں مجھے پتا تھا میں نے کدھر جانا ہے. اور میں نے کہا تم ایک میل سوسائٹی میں رہتے ہو تو تم دیکھو کوئی اسٹوڈیو بک کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, ہم کچھ نہ کچھ امی سے پیسے لے لیں گے, کر لیں گے کچھ نہ کچھ.
تو اور آنگن آنگن تارے سے میں کما بھی رہی تھی. So I was making the amount of money which was bigger than, مطلب higher than at least what my mom was earning at that time. تو میں اپنی امی کی اسٹرینتھ بنی ہوئی تھی اس ٹائم. گھر کو میں نے چلانا شروع کر دیا تھا کیونکہ اماں کہتی ہیں کہ تم میرا بازو بنی ہو. when I was in college I was earning, اور میں وہ سارے پیسے لا کے اماں کو دے دیتی تھی کہ, اور اماں جو ہے نا میرے کالج کے بعد سے اماں نے کبھی بھی کپڑے خود نہیں خریدے, میں خود ہی ان کے لیے سب چیزیں خود ہی شاپنگ کرتی تھی. And those little achievements were like, you know, and that's so inspirational. I mean آپ کو I hope سننے والوں کو بھی لگ رہا ہو کہ کتنی انسپریشنل بات ہے کہ ایک کالج گوئنگ گرل. میرا وہ جرنی بالکل اس طرح کا تھا کہ اماں نے اتنا کچھ کیا ہمارے لیے تو میں اتنا سا تو کر دوں, کچھ تو کروں میں. سو اللہ کا شکر ہے. پھر مائی بردر بیکیم مائی اسٹرینتھ. وی میڈ آور اون اسٹوڈیو. ہم نے خود پیسے, اماں کے پاس جو پیسے تھے جو میرے پاس تھے, ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں انویسٹ کیے, لگائے, پورا جرنی لے کے چلے, اور بس وہ چلتے گئے. اب ناؤ از دا ٹائم کہ اب میری لائف کا ایک بہت ٹرننگ پوائنٹ آیا ہوا ہے. Absolutely. which I would like to probably discuss with you تھوڑا سا. مے بی آئی ڈونٹ وانٹ کہ ٹائم بھی چلا جائے اور لوگ پتہ نہیں کیا اس کو کیا سمجھیں گے, کیا چیز کریں گے. پر اب وہ ٹائم ہے کہ جو میں تھوڑا سا اوپن اپ ہو سکتی ہوں. Of course. اب ایسا ٹائم ہے کہ میری لائف کا ٹرننگ پوائنٹ ہے, بیکاز مائی بردر ہیز چوزن his own path and journey, and I accept that and I respect that. Right. اور میرا تو یہی جرنی ہے, میں اس پہ اپولوجیٹک نہیں ہوں. میں نے جو بھی کیا لائف میں, جو بھی چوائسیز لیں میوزک سے ریلیٹڈ, لائف سے ریلیٹڈ, وہ میں ہوں. وہ مجھے ڈیفائن کرتی ہیں وہ سارے مسٹیکس, بالکل سارے فیلیئرس, وٹ ایور سکسیس, وٹ ایور ٹرموائلز جو میں جس سے میں گزری, ہارٹ بریکس سے گزری, ڈیورسز سے گزری, بچے کی اڈاپشن سے گزری, لائف تھریٹننگ سچویشن سے گزری, اماں کی پیرالسس سے گزری, ساری چیزیں میں نے فیس کی. بٹ یہ میری لائف کا بہت بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جس میں آئی فیل الون, بیکاز ناؤ آئی ایم الون ناؤ. اب مجھے دوبارہ سے میوزک بنانا ہے, اور میں نے میوزک بنایا ہے. میں نے اب جو میوزک بنایا ہے وہ اٹ از ناٹ فار دا ویورز اینڈ فار دا لسنرز, اٹ از فار مائی سیلف. مجھے تھا کہ میں اتنی ڈپینڈنٹ ہوں, اتنی میں اسٹرنگس پکڑ کے چل رہی ہوں, تو اب اگر ایسا ٹائم آ گیا ہے میرے پہ کہ آئی ہیو ٹو ڈو ایوری تھنگ الون, تو مجھے کہیں سے اسٹارٹ کرنا ہے. تو میرے پاس بہت ساری میلوڈیز اور کمپوزیشنس پڑی ہوئی ہیں, مائی اون ریٹن اسٹف دیٹ آئی ہیو, بٹ آئی وانٹیڈ ٹو اسٹارٹ اپ وتھ سم تھنگ جو میں نے which I left behind, and they were not highlighted in my previous albums, in my previous works. تو وہ سانگس تھے جن کی میں نے ویڈیوز نہیں بنائی ہوئی تھیں, جو بالکل اوور شیڈو ہو گئے تھے ڈیو ٹو دا پاپولر سانگس دیٹ آئی واز ڈوئنگ فار پیپل. سو میں نے وہ چیز کی ہے جو نان کمرشل ہے. اٹ از ناٹ کمرشل. لاٹ آف پیپل آر ٹیلنگ می دس از ناٹ اے سیلیبل items that you're coming up with after a long time. لیکن It doesn't matter. It doesn't matter. ادیکا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہہ تو رہی ہیں that you're alone now, and پہلے آپ کے بھائی was with you and you had a lot of support from your mother, who I think is such a defining element in your career, کہ academics میں ہوتے ہوئے, ٹیچر ہوتے ہوئے, انہوں نے آپ کو ایک فائن آرٹ اور ایک آرٹسٹ کی طرح گروم ہونے دیا اور انکریج کیا کہ اپنے اندر کا ٹیلنٹ ڈھونڈنا. بٹ ایز این آؤٹ سائڈر ہمیں ہمیشہ ایسا لگا ہے دیٹ ہدیقہ کیانی is the trailblazer, the single woman who is a trailblazer, whether it's going through personal journeys, or whether it's adoption, whether it's your music, whether it's the way you dressed. مجھے یاد ہے جب دوپٹہ کا آیا تھا, it was like wow, everybody wanted to be like that. Yeah, the long coats. The long coats. And wearing no dupatta. Wearing no dupatta was not something. Wearing no dupatta was not something جس کو میں کہوں گی کہ میں ریبیلیس تھی. نہیں, میں سمجھتی تھی کہ اگر میں نے دوپٹہ لے کے بھی پیچھے ہی کرنا ہے,
تو اور اس میں بھی میں نے ریویلنگ سا ہی لگنا ہے تو میں دوپٹہ لے کے بھی ویسے لگ سکتی ہوں اور دوپٹہ نہ لے کے بھی ویسے لگ سکتی ہوں. اور اگر مجھے کورڈ لگنا ہے تو میں دوپٹہ لیے بغیر بھی کورڈ لگ سکتی ہوں, کیونکہ وہ حجاب آپ کی آنکھوں کا ہے یا آپ دا وے یو کیری یور سیلف. اگر آپ نے نہیں ریویلنگ اور نہیں آپ نے انوائٹنگ لگنا تو وہ آپ ویسے بھی لگ سکتے ہیں. بالکل. اگر آپ نے انوائٹنگ لگنا ہے تو آپ پورا کورڈ میں بھی انوائٹنگ لگ سکتے ہیں. مطلب مجھے کوئی اس میں وہ نہیں ہے. جو لوگ دوپٹہ لیتے ہیں, حجاب لیتے ہیں, آل مائی ریسپیکٹ فار دیٹ. وہ آپ کی پرسنل چوائس ہے, بالکل آپ کی انڈیویجول چوائس ہے. بالکل. شوڈ be yourself, whether you want to wear a hijab, you don't want to wear a hijab, that's fine, your personal choice. I'm not going to judge. Nobody should judge too.